ان کی ایک تشریح تو وہ ہے جو خود صوفیاء بیان فرماتے ہیں، ایک تشریح وہ ہے جو ان الفاظ کے معنی پر گفتگو کرنے والے بیان کرتے ہیں، اور ایک رب کے بندوں کی تعریف وہ ہے جو رب نے خود بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا دو چیزیں، دو صورتیں اللہ نے اپنے بندوں کی قرآن مجید میں بیان فرمائی، ایک ان کا دن بیان کیا، ان کی زندگی بیان کی، ان کی صبحیں بیان کی، اور ایک ان کی راتیں بیان کی۔ بے شک ان کا دن کس طرح کا ہوتا ہے، وقت کس طرح گزارتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں نبی پاک علیہ السلام کے دروازے کے گدا ہو جاتے ہیں، وہ دن کیسے گزارتے ہیں۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، بے شک ان کی طبیعتوں میں بلا کا ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ آج کل لوگ مضطرب رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، الجھے رہتے ہیں، رب کا بندہ مضطرب نہیں ہوتا، اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر۔ چلیں مجھے فٹافٹ بات یاد آ گئی، داتا گنج بخش علی اجویری نے لکھا ہے سبحان اللہ رحمت اللہ علیہ، ایک دفعہ مصر میں قحط پڑ گیا تھا، سب لوگ پریشان تھے، ایک درویش تھیلا لے کے بازار سے سودا لینے آیا بھی بڑا ٹہلتا ٹہلتا، سودا بھی خوش خوش خریدا، واپس بھی نکلا تو ہنستے ہوئے۔ تو اب سارے لوگ پریشان ہوں تو ایک بندہ ہنسے تو ذرا عجیب لگتا ہے، اللہ تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں جب قحط پڑا ہوا ہے، سب لوگ پریشان ہیں اور تو اتنا ٹہلتا مچلتا آ رہا ہے جا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا تم پریشان ہوں گے، جس آقا کا میں غلام ہوں نا، اس نے اپنے بھڑولے گندم کے ٹائم سے بھر لیے تھے، اللہ ہمارے گھر کے اندر سارا کچھ موجود ہے، اللہ لہذا ہمیں فکر کوئی نہیں۔ داتا گنج بخش علی اجویری فرماتے ہیں یہ جو کہا نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے بندوں کو غم اور خوف کوئی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے انہیں پتا ہے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ مالک کے بھرے ہوئے خزانے ہیں، وہ جب چاہے گا اپنے بندوں کے لیے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جب دے گا بے حساب عطا کر دے گا، وہاں سے دے گا گمان بھی نہیں ہوگا۔ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان کا دن اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ الجھتے نہیں، جاہلوں سے بحثیں نہیں کرتے، بلکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل ان سے بحث کریں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ ان کا دن یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں عاجزی ہے۔ میں اور آپ بے چینیاں، بے قراریاں، جلد بازیاں، الجھے ہوئے، بار بار صبح کچھ سوچتے ہیں، دوپہر پروگرام اور بنا لیتے ہیں، شام کو ارادہ پھر بدل جاتا ہے۔ رب کے بندے یقین کامل والے، ان کے عقیدے پختہ، نظریات پر پورے طور پر قائم۔ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو نا مطمئن کرتی ہیں، ایک اگر اس کے پاس جائز پیسہ ہو اور وسیع ہو تو بندہ مطمئن رہتا ہے، اور دوسرا اگر اس کے پاس علم ہو تو علم بندے میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں میں آپ کو پتہ ہے یہ جو اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر لوگ اللہ والے ہو جاتے تھے، اللہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یقین والوں کے پاس بیٹھتے تھے تو انہیں یقین نصیب ہوتا تھا۔ ہاں ہم بیٹھتے بے یقین۔ وہ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آ گیا تو اس نے آ کے کہا حضور لوگ تنگ بڑا کرتے ہیں، رشتہ دار بھی دوست بھی، یہ سارے کہتے ہیں آج کل اپنے مشائخ سے، تو کوئی نسخہ بتائیں۔ تو حضرت خواجہ صاحب فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، محبت کرنی شروع کر دے۔ تو اس نے بھی وہی کہا جو آپ صاحب اور میں کہتے ہیں نا، اس نے کہا جی میں تو بڑی کرتا ہوں، اور سامنے والے اس کا جواب ٹھیک۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ مسکرائے۔ اللہ والوں کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ اپنی رائے بار بار بدلتے، بولیے رائے بار بار بدلتے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ کہا میں محبت کرتا ہوں پر وہ پھر بھی مجھے تنگ کرتے ہیں، تو خواجہ صاحب فرمانے لگے پتر نسخہ یہی ہے، کرنا پیار ہی ہے، اگر ایک دو خوراک سے فرق نہ پڑا تو خوراکیں بڑھا دینا، محبت میں اضافہ کر دینا، عقیدت میں اضافہ۔ آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ آئے، آپ جہاں ہو نا پھر وہاں تھوڑا سا بے یقین باتیں کرتے ہیں لوگ، کمزور باتیں کرتے ہیں، ٹھہراؤ نہیں، بردباری نہیں، حلم نہیں۔ رب کے بندوں میں بلا کی بردباری۔ ہمارے ہاں جو جس کی نئی بات سنتے ہیں ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جس نے نئی کہانی چھیڑ دی ہم بھی اس کے جن نے لایا گلی،
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ठहराव पैदा कर, तेरा अपना एक नजरिया है, तेरा अपना एक मिजाज है। वो जी फलाने ने नई तहकीक की है, हजरत मुजद्दद अल फिसानी के बाद नई तहकीक की जरूरत नहीं, आला हजरत बरेलवी के बाद नई तहकीक की जरूरत नहीं। तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह निजात, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। मैं इल्म पढ़ने की मुमानत नहीं कर रहा, मैं तहकीक की मैं कहता हूँ अकायद के बाब में जो उन्होंने लिख दिया है वो काफी और शाफी है हमारे लिए। तहकीक के नाम पर तकरीब करने की जरूरत नहीं है। भाई आप कहीं खड़े हो, आप में बुर्दबारी हो, आप में इल्म हो, आप में तकवा हो, आपके मिजाज के अंदर खूबसूरती हो। आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स ने आके कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे भाई का पेट खराब हो गया, दस्त आते हैं। हुजूर ने फरमाया शहद पिलाओ। शहद पिलाया, फिर आ गया, कहा या रसूल अल्लाह बीमारी तो कुछ बढ़ गई है। हुजूर ने फरमाया शहद पिलाओ। वो डॉक्टर हैं जो दवाइयां बदला करते हैं, वो हकीम है जो दवाइयां बदला करते हैं। ये मेरे रसूल पाक का दरवाजा है। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। खुदा ने उनकी जुबां को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। और आला हज़रत फरमाते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और एक दरवेश ने कहा था, भाई असी सादे बंदे हाँ, सानू तो इन्ना पता है साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। या रसूल अल्लाह दस्त बढ़ गए, फरमाया शहद पिला। फिर आ गया तीसरी दफा, हुजूर दस्त बढ़ गए, हुजूर ने फरमाया शहद पिला। उसने फिर कहा हुजूर वो तो उसके तो पेचस बढ़ गए। तो करीम महबूब फरमाने लगे तेरे भाई का पेट झूठ बोलता है, अल्लाह का रसूल सच कहता है। जा जा के उसे शहद पिला। वो कहता है शहद ही पिलाया तो अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। आप में बुर्दबारी हो, आप में ठहराव। मेरे अजीज बड़ी जल्दी परेशान नहीं होना। अच्छा एक बात आपसे अर्ज करूं, ये जो लोग बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं ना, इनकी फिर सुनता भी कोई नहीं, उलझते ज्यादा है ना। आप ज्यादा बोलते हैं तो लफ्जों की हुर्मत खत्म हो जाती है, जुमलों का। आप हर वक्त बातें करेंगे, मेरी तरफ देखें भाईजान, जब आप बहुत बातें करेंगे तो आपके लफ्जों की हुर्मत कायम। एक बुजुर्ग मेरे पास आए, एक दफा कहने लगे मैं बड़ा समझाना, रौला भी बड़ा पाना, पर बाल गल नहीं सुनते, पुत्र ते नूह ते बिल्कुल नहीं सुनते। तो मैंने कहा छोटा आदमी हूं, एक नुस्खा दूं? कहने लगे दे दे। मैंने कहा आज आपने घर जाना है तो शोर नहीं करना, आपने सिर्फ सलाम लेनी है, चुप करके अपने कमरे में चले जाना है। कहने लगे पीर साहब वो बड़े डाढ़े जे। और मैंने कहा आप जाके देखें तो सही, एक दफा आप गौर तो करें, आपको समझ आ जाएगी वो क्या बनता है कुछ। मैंने कहा एक दफा नुस्खे पे अमल कर ले, ना फर्क पड़ा तो आइंदा ना कीजिएगा। वो कहते मैं चला गया। बुजुर्ग फरमाते हैं घर जाके मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा और मैं चुप करके अपने कमरे में चला गया। वो जो बहू बड़ी आवाजें देने पे नहीं ना सुनती थी, वो सीधी मेरे कमरे में आई, कहने लगी अब्बा जी खैर है, तबीयत ठीक है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। कहने लगी वो आपको तुम पोटे वाली सेवियां ना पका दिया, थोड़ा तरह नरम गिजा। मैं कहने कोई शय। थोड़ी देर हुई तो घर वाली भी आ गई, बेटियां भी आ गई, सारे खैर है। कहते मैं उस वक्त सोच रहा था कि ये जो हुजूर ने फरमाया है ना, चुप कर गया वो निजात पा गया। हाँ, तू शोर करता है, तू ज्यादा बोलता है, तू ज्यादा दावे करता है, तू कहता है मैंने जीत के सोना है, फकीर जीता नहीं करते। ओए जितन जितन हर कोई खेडे, तू कदे हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। तू क्या मैंने हार जाना है, मैंने हारना है। वाइजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा। अगर बेटा बात सुनते हैं, अगर कभी जाहिल आके बहस करे भी तो हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं अकल की ज़कात पता क्या है? जाहिलों से गुजारा करना। तेरे अकलमंद होने का पता ही जब चलता है जब तेरा पाला जाहिलों से पड़ता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरी अक्सर इल्मी मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई, फरमाते हैं जब बात हुई ना उलमा से तो कभी वो आलिम जीत गए, कभी मेरी बात की फौकियत हो गई, कभी उनकी बात मैंने मान ली, कभी उन्होंने मेरी मान ली। जब उलमा से बहस हुई तो कभी मेरा मौकिफ गालिब आया, कभी उनका। लेकिन फरमाते हैं जब भी मेरी किसी जाहिल से बात हुई है, जाहिल ही जीता है, जाहिलों से बंदा जीत सकता। अब यहाँ मियाँ साहब किबला बैठे हैं, दरवेश लोग बैठे हैं, मैं छोटा आदमी बात करूंगा भी तो जरा, लेकिन आपको समझाने के लिए करनी भी पड़ेगी, आपने नाराज नहीं होना।
میری ایک رائے ہے, آپ اختلاف کرنا ہوا تو کر لیجئے گا, نہ بات ماننی ہوئی تو نہ مانیے گا. میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں نا زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. تسی ناراض ہو گئے ہو, مینوں پتا سی تساں ہو جانا ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا تھا معاف کر دینا. میری رائے یہ ہے, اور میں نے کہا تھا اختلاف بھی کر لینا, بے شک نہ ماننا, پر رائے تو دے سکتے ہیں نا ہم. رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی, تسی نہیں بولنا میں نے پتا ہے, لیکن چلے میں تو بول رہا ہوں نا, کیوں میاں صاحب کی غلطی زیادہ ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل آدھی ہے, تیری تو پوری ہے نا. تو جھگڑا تو تو نے ختم کرنا تھا, درگزر تو تو نے پیدا کرنا تھا. میں نا گھر میں روٹی کھا رہا تھا, کہیں سفر سے آیا, دور سے تھکا ماندہ, تو مدرسے کا ایک بچہ روتا ہوا آ گیا. تو گھر والے کہنے لگے پتہ نہیں کسی استاد نے کو تھپڑ مار دیا ہے, پہلے بچے کی سن لے, زیادہ ہی رو رہا ہے. تو میں نے بچے کو بلایا تو اس کا وجود کانپ رہا تھا, تڑپ رہا تھا. میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ایسے تھر تھر, تو میں کیا پتر کی ہویا ہے؟ کہنے لگا پھر صاحب میں نے گھر فون کیا تھا, میری امی اور ابو پھر لڑ رہے ہیں. کہنے لگا حضرت صاحب جب وہ لڑتے ہیں نا تو ہم چار پانچوں کے نہیں, ماں باپ جب لڑائی کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہونے لگا. وہ یارو یہ نفسیاتی ڈپریشن کون ڈال رہا ہے؟ میں اور آپ اپنے بچوں پہ ڈال رہے ہیں. میاں بیوی بحث کرتے ہیں, نتیجہ نکلتا ہے طلاق ہوتی ہے معاذ اللہ. بحث جیت گئی اور رشتہ ہار گیا. ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگ گئے. وہ کہتا ہے میں نے جیتنا ہے. آنا میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے نبی پاک جب تک گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے. حضور تو پیار کرتے تھے لیکن ہم جیتنا چاہتے ہیں. اور میرے بھائی اگر کبھی کوئی الجھنا بھی چاہے, ہاں عقیدے کی کبھی بات ہوگی تو پھر اٹ سٹ تے پگڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. اگر بات عقیدے کی ہوگی پھر ہم چٹان ہیں, لیکن اگر ذات کی بات ہے پھر میرے بھائی درگزر, پھر پیار, پھر اتنی. آج کل پیروں کو ایک اور بھی بڑی مشکل ہوتی ہے, سنگیوں کے آپس میں اختلاف بھی بڑے ہوتے ہیں, یہ بھی بڑی مصیبت ہے. اللہ اللہ سکھانے کے ساتھ ساتھ ہر چوتھے دن صلح بھی کرانی پڑتی ہے, یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے. او خدا کے بندو, کہیں تو اپنے دل میں درگزر پیدا کرو, کہیں تو معافی. آتے ہیں لوگ جو الجھانا چاہتے ہیں, آتے ہیں, ہر ایک سے الجھا نہیں جاتا. وہ ملا رومی کہتے ہیں گدے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی. گھوڑا کہنے لگا آسمان کا رنگ نیلا ہے, گدھا کہنے لگا کالا ہے. کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی, فیصلہ شیر کے پاس چلا گیا. شیر نے کہا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے, رنگ نیلا ہے, پر گھوڑے کو عمر قید کی سزا دی ہے. اس نے کہا جناب بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے. اس نے کہا سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے, تجھے سمجھ نہیں آئی, گدھا ہے. تیری عقل کا ماتم نہ کریں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, آپ جاہلوں سے بحثیں, آپ ایسے لوگوں سے. ہمارے قبلہ ایک دفعہ فرمانے لگے, کچھ بندے ہمیں آ کے کہتے ہیں حضور نہیں دیتے, کہتے ہیں وہ ہمیں منوا پتا کیوں نہیں سکتے, اس لیے نہیں منوا سکتے کہ ہمیں تو نبی پاک نے دیا ہے نا. تو جسے دیا ہو کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. میرے عزیز جاہلوں سے بحث. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے اور فقیر بھی تھے, اتنے بڑے درویش تھے جناب عمر بن عبدالعزیز کہ ایک شخص کو حضور نے خواب میں مل کے کہا اسے کہہ درود شریف جتنا پڑھتا ہے اتنا ہی روز پڑھا کرے, کم نہ کرے, ہمیں اس کا پڑھنا بڑا پسند آتا ہے. اتنے مقبول تھے حضور کی بارگاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز, اور وقت کے حکمران بھی سڑک پہ چل رہے تھے. میں نا ان دوستوں سے بھی میں نے کہا کہ یار استقبال سے کبھی ہمیں بچا لو نا. استقبال تو وزیروں کے ہوتے ہیں, فقیروں کے تھوڑی ہوتے ہیں. ہاں سے ثبوت نہ پوچھو میتھوں, اے نظر کرم قد ہوئی, اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی, ایتے واصف یار نے نظر جو کی تھی, ایتے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے پھر واصف ہوئی. سے ثبوت نہ پوچھو میں, فقیر درویش سادے لوگ. یہ تو مختصر سی میری کہانی ہے, جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے. میرے عزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز فقیر بھی ہیں, درویش بھی ہیں, بادشاہ بھی, لکڑی کے جوتے کھڑاؤں پہنے ہوئے فقیر بندے تھے.
اللہ 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 کرتے اسی کسی تے کچھ بھی نہیں لگ رہے نہ کوئی ساڈا دردی. وہ چپ کر کے نا اپنے کیف میں جا رہے تھے. رات کا وقت تھا, ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے تو حضرت کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا. اچانک رات کا ٹائم تھا, بابا جی فٹ پاتھ پہ سڑک پہ سوئے, پیر پہ پیر آیا نا تو اچانک ٹکر ہو جائے تو بندے کیا کہتے ہیں, اندھا ہے تو, یہی کہتے ہیں نا. تو اس نے بھی کہا حال انتم العامہ, کیا آپ اندھے ہو؟ پیر پہ کیا کسے دیا, بادشاہ کو, اللہ درویش کو. یہاں کوئی بات کر کے تو دیکھے, یہاں تو فقیروں کے بھی بڑے ناز نخرے, یہاں تو معافی کوئی نہیں, یہاں تو پیار لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں, کوئی جگہ ملے جہاں سر رکھ کے روئے. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں. کہا آپ اندھے ہو؟ تو آپ کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب عین مصیبت آئے کہ آپ میں حوصلہ کتنا ہے. یہی تو دل دریا سمندروں ڈھونگے کون دلاں دیاں جانے, اے 14 طبق دلے دے اندر تے اساں تمبو وانگوں تانے. ایک جگہ پہ کہنے لگے کیتی ہے جان حوالے رب دے, اساں ایسا عشق کمایا ہے مرن تو پہلو ہی مر گیا, باہو تا مطلب نو پایا ہے. مٹ گئے وہ لوگ, مٹ گئے. آپ اندھے. تو یہ ٹائم ہے آپ کا جب آپ کے حوصلے کا پتہ چلتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے. وہ جو 7 سپاہی تھے نا, یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے, انہوں نے تلواریں نکال لی. کہا کیا ہوا؟ کہا جناب اس نے آپ کو اندھا کہا ہے. فرمایا نہیں انہوں نے تو نہیں کہا. کہا ہے. فرمایا نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے. آپ فرمانے لگے بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا جناب باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے. فرمانے لگے انہوں نے اندھا نہیں کہا, انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں. تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا, اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے. او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرہ, جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. او بھائی آپ کی طبیعت کے اندر مزاج کے اندر الجھاؤ نہیں. اللہ کا بندہ بغض نہیں رکھتا, عداوت نہیں رکھتا, اس کا سینہ صاف رہتا ہے. وہ اس کی طبیعت ہوتی ہے, وہ الجھاؤ پیدا نہیں. معاف کرنا تو ختم ہے, 2 منٹ میں معاف کر دینا. 2 منٹ میں معاف کر دیتے ہیں رب کے بندے. اپنی طبیعت میں وہ رنگ لائیں, الجھاؤ نہیں. اور اگر کبھی کوئی آ بھی جائے ایسا, وہ نا ہمارے مخالف پتہ ہمیں کیا کہتے ہیں, وہ ہمیں چڑھانا چاہتے ہیں, چڑھانا. وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے دیہاتوں میں کسی بندے کو لوگ چھیڑا کرتے تھے, اصل قصور اس کا نہیں ہوتا تھا جو چھیڑتا تھا, اصل غلطی اس کی ہوتی تھی جو چڑھ جاتا تھا. اگر آپ چڑھے نہ تو کوئی آپ کو چڑھائے گا؟ بولیے. لوگ کہتے ہیں فلانے نے مجھے غصہ دلایا. بھائی آپ نادان ہے, جو آتا ہے آپ کو غصہ دلا کے چلا جاتا ہے. یہی تو آپ کا کمال ہے. یہی وہ ہمارے ایک بزرگ تھے تو کسی نے ان سے آ کے کہا فلانا بندہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے. کہنے لگے نہیں وہ مصروف آدمی, اس کو لینا ٹائم ہی نہیں, چھوڑ. اس نے کہا نہیں وہ کرتا ہے. تو فرمانے لگے تجھے کیسے پتا ہے؟ جی میں بڑا چیر سن کے آیا. فرمانے لگے پھر سجن تے تم ہی نانا ہویا جیڑا اتنی دیر بہ کے اتنے سنتا رہے ہیں. اگر یار کے خلاف تو بندہ جملہ نہیں سن سکتا, اور تو اتنی دیر سنتا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ تو نے پہلے موقع دی. ہاں کیا تو اس نے کہانیاں سنائی ہے نا. ہمیں لوگ چڑھاتے, ہم چڑھ جاتے. کیوں اسلام نے غیبت کو اتنا ناپسند کیا؟ یہ نفرت پیدا کرتی ہے. عداوتیں جن کے ساتھ بندے نے مل کے جینا ہوتا ہے, چغل خور بندے کو ان سے دور کر دیتے. آپ کا دل کشادہ ہو, طبیعت بڑی ہو. فقیر کا سینہ چوڑا ہوتا ہے, اس کا دل بڑا ہوتا ہے, اس کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے. اگر کبھی کوئی بڑے بڑے ظالم صفاق آ بھی جائیں تو اللہ کے بندے کے سامنے ٹھہر سکتے نہیں. کوئی بھی آ جائے, حضور میاں شیر محمد شرف پوری کے پاس کوئی بھی آ جائے, کوئی ننکانہ صاحب سے چل کے جائے, کانگ شریف سے چل کے جائے, کوئی حضرت کیلیاں والا شریف سے چل کے جائے, حضرت کرما والا شریف سے چل کے جائے, بس آ جائے. جو آ گیا ہے اسے جھولی بھر کے ہی عطا فرمایا ہے, جھولی بھر کے. کشادہ ہوتا ہے فقیر کا سینہ, اس کا دل کشادہ ہوتا ہے, اس کی روح کشادہ. ایک بہت بڑے درویش تھے حضرت فخر جہاں دہلوی, دلی میں بڑا نام تھا. جب کسی بندے کی شہرت ہوتی ہے نا, پیار لوگ کرتے ہیں, تو پھر حاسدین پیدا ہوتے ہیں, حاسدین. اور زیادہ تر حسد وہ لوگ کرتے ہیں جن کی آپ بات نہیں مانتے. میں اپنے دوستوں کو میں کہنا روز, کل ہم نا 4 جگہ پہ تھے, آج بھی ایسی مصروفیت ہے یکے بعد دیگرے. اب جس کو تو ٹائم دے دیتے ہیں وہ تو خوش ہے, وہ آندہ بندہ بڑا فقیر ہے, تو جنہوں نہ دئیے وہ کہندہ ہے کوئی نخرہ ہے. لوگ غلط نہیں ہوتے, بس ذرا ہماری طبیعت کے نہیں ہوتے. ہم ان کے بارے میں سازشیں شروع کر دیتے ہیں, ہمارا مزاج گڑبڑ. حضرت فخر جہاں دہلوی بڑا نام تھا, ہزاروں لوگ جمعہ پڑھتے تھے,
اور چار دانگے عالم میں لوگ پیار کرتے تھے. بادشاہ کو حسد ہو گیا. بادشاہ لوگ امیر لوگ نہیں پسند کرتے کہ مولوی فقیر درویش ہو جائیں. ان کا خیال ہوتا ہے کل کو مسئلہ نہ کھڑا کر دے. ایک طوائف تھی, اس طوائف کو پیسے دیے. بس میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں, آپ نے توجہ کرنی ہے, تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں. بادشاہ نے پیسے دیے, وہ بی بی بن سنور کے نا حضرت صاحب جمعہ پڑھ کے سیڑھیاں اتر رہے تھے. دائیں بائیں لوگوں کا رش تھا, عقیدت مند مل رہے تھے, تو بی بی بھی درمیان میں آ گئی. السلام علیکم. کہنے لگی وہ رات آپ میرے کوٹھے پہ آئے تھے معاذ اللہ, تو آپ کھوٹے سکے ہی دے گئے جاتی دفعہ. میں دکان پہ گیا ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں. سارے مرید پکے نہیں ہوتے, کوئی تھوڑے کچے پکے بھی ہوتے. تو اڈی نہیں گل کردا, پر چلو جدی کرنا سمجھ تسی بھی جاؤ. سارے پکے, کوئی تھوڑے بہت کچے پکے بھی ہوتے ہیں. تو وہ کچے پکے مرید سوچنے لگ گئے کہ جناب واقعی بابا جی رات کو کہاں ہوتے ہیں, یہ تو کبھی پوچھا ہی نہیں, یہ رات کو کہاں ہوتے ہیں. وہ یہ جو لوگ اداکاری کرتے ہیں یہ بھی کمال ہی کرتے ہیں. اس نے کمال اداکاری کی, کہنے لگی بابا جی وہ رات آپ کھوٹے سکے دے گئے. لیکن وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے وقار والے, آہستگی والے, حضرت گھبرائے نہیں. جن کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ گھبرایا نہیں کرتے, پریشان نہیں ہوئے. اس نے کہا آپ کھوٹے سکے دے گئے تھے. حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ کہا بیٹی, او میری بیٹی, او پیاری بیٹی, پتر تو کھوٹے دے جا, اصلی لے جا. اور فرمایا بیٹا دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا, فخر جہاں کا دروازہ کھلا ملے گا, تو اصلی لے جانا پتر. یہ لفظ کہہ کہ حضرت تیزی سے سیڑھیاں اترے. تھوڑی دیر تو وہ بی بی چپ کھڑی رہی. میں کیا کرنے آئی تھی, اور یہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. میں کیا کرنے آئی تھی, یہ کیا نتیجہ نکلا. چند سیکنڈ اس کا وجود سکتے میں, پھر دوڑی آئی اور سامنے آ کے پیروں میں بیٹھ گئی اور چیخ مار کے روئی. کہنے لگی او درویش تو کس کستوری اور سندل کا بنا ہوا ہے. میں طوائف, سارا شہر مجھے گندی نظروں سے دیکھے, میرے اپنے بھی مجھے اپنا نہ مانے. میں تجھے بدنام کرنے آئی, اور جن کی بیٹی تھی انہوں نے بھی بیٹی ماننا چھوڑ دیا. میں تجھے بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا ہے. اور پھر ایک اور درد سے چیخ مار کے اس نے اپنا پلو تھاما, اپنے چہرے پہ اوڑھ کے کہنے لگی دلی والو اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی. آج کے بعد میرے مکان کو کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا, میں نے مسجد بنا دی ہے, قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی. آپ الجھے نہیں یار دوستوں سے, آپ میں پیار ہو, آپ میں محبت ہو, آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہو, بردباری ہو, حوصلہ ہو, صبر ہو. آپ کو کسی شخص کو ڈیل کرنا, ہم تو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے. اور اگر تو باہر پریشان ہے تو باہر کی پریشانیاں باہر چھوڑ کے آیا کر. بڑے دکھ تھے مدینے والے محبوب کو, لیکن حضور جب گھر آتے تھے تو یوں سینہ کھول کے حسنین کو سینے سے لگاتے. سیدہ پاک ملنے آتی تھی تو محبوب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. آپ پیار کریں, آپ محبت کریں, آپ کا لہجہ حسین ہو, آپ کے گھر والے منتظر ہیں, آپ اپنی بیوی کا لباس ہیں, اس بیچاری نے آپ سے ہی بات کرنی ہے, آپ وہ کس سے کرے. جو رشتہ آپ کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں. آپ سخت ہو گئے, آپ تلخ ہو گئے, فقیر کے ڈیرے پہ آئے ہو, آج سختیاں ساری بھول کے جانا. آج کہنا میں میاں صاحب کا لنگر کھا کے آیا, میرے غصے سارے نکل گئے, میرے جلال سارے نکل گئے. میں کسی کی درگاہ پہ گیا تھا, ان سے ثبوت نہ منگو, میں تو نظر کرم قد ہوئی. اے میں جانا یا دل بر جانے, غیر نہ جانے کوئی. میری بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے جلدی سے پیچھے چلی جائیں, آپ کی بڑی مہربانی. یہ تو ہمارے بزرگ ہی بڑے شریعت والے ہیں جہاں آپ آئی ہوئی ہیں, آپ توجہ کریں جی. اگلا پہلو کیا ہے, دن ان کا یہ ہے کہ یہ درگزر کرتے, یہ پیار کرتے, یہ عاجزی سے چلتے, اور رات ان کی کس طرح کی ہے, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوتا ہے. 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی. عبید اللہ ابن زیاد نے آ کے امام حسین سے کہا یہاں جنگ یا بیعت. امام فرمانے لگے سویرے بتاؤں گا. وہ چلا گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آ کے عرض کی حضور آپ کا فیصلہ جو صبح ہونا ہے مجھے ابھی پتا ہے.
اللہ اللہ یہ بڑے گندے لوگ ہیں، یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا ہے، بیعت تو کرنی نہیں تو ابھی بتا دینا چاہیے تھا۔ سنو صوفیاء کے ماننے والوں، سنو، اللہ امام حسین فرمانے لگے عباس میرے بھائی تیرا کیا خیال ہے، میں نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا۔ اللہ حضور کس لیے مانگا ہے؟ فرمایا تجھے پتہ ہے حسین کو سجدوں سے بڑا پیار ہے، اللہ سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے۔ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، میں دم سجدہ خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ سجدوں سے پیار ہے حسین کو۔ ایک رات بچی ہے، میرا دل کرتا ہے ذرا رج کے سجدے نہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے کہا یہ بدر کی ساری رات کیا ہوتا رہا؟ فرمانے لگے کافر تو گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے، شرابیں پیتے رہے، معاذ اللہ، اور نبی پاک نے صفیں بھی سیدھی کرائی، تیاری بھی کرائی، اور پھر مدینے والے محبوب نے مصلی بچھا لیا۔ پھر ساری رات محبوب نے کہا ساری رات اے اللہ یہ کل 313 میں لے کے آ گئے، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، کون عبادت کرے؟ اللہ مہربانی فرما لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، پھر اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں گرچہ تم کمزور تھے۔ بھائی مسلح مضبوط، عبادتیں مضبوط، رب کے بندوں کا مزاج اللہ اللہ کرنا۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب اعتکاف قصور سے باہر جا کے بیٹھتے تھے، فرماتے تھے ایتھے بندے ہاتھ بڑے چوم دین، دل کردہ ہے میں ہوا تو میرا رب ہوئے، درمیان میں اگر ہو تو مدینے والے کا وسیلہ ہو، اور چیز کوئی نہ ہو، دور جانا چاہتا ہوں تھوڑا سا اپنے رب کی یاد کے لیے، دل کرتا ہے اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دے نہیں سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ دل کرتا ہے بھائی تیری عبادتیں، تیرا مصلی پہ بیٹھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا حضور مانگ دے تو عمر جیسا بندہ دین کو ملتا ہے۔ ہاں حضرت عمر جیسے لوگ آتے ہیں دعاؤں کی برکت سے، تجھے پتہ ہی نہیں اگر تیرے پیچھے کوئی دعا ہو تو پھر انقلاب کتنا آتا ہے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ اپنا عبادت کا رشتہ مضبوط کریں۔ میری بات مکمل ہو گئی، 2-3 ضروری باتیں آپ سے کرنی ہے۔ ہم جس آستانے پہ مرید ہوتے ہیں ہم اس آستانے کے نمائندے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا تو گھر والے کہتے ہیں اے سکھایا تینوں تیرے پیرا۔ اپنے محبوب کے لیے فخر بننا، ناز والا بننا، اس طرح کا بننا کہ کوئی کہے یار جتھے تو جانا ہے میرا پتر بھی لے جایا کر، تو جب سے گیا ہے نمازی ہو گیا ہے، داڑھی والا ہو گیا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، دروشری شریف پڑھتا ہے، میرا بچہ بھی لے جا۔ اس طرح کا رنگ نہ بنانا یار کہ کوئی باعث عار بنے، کوئی تجھے دیکھے تو وہ کہے کہ اوہ کسی کی نظر کا فیض لگتا ہے، کسی نے تراشا ہے، کسی نے سوارا ہے، تیرے انداز بتائیں کہ تو کس درخت کا پھل ہے۔ رنگ انوکھے رکھنا، پیار انوکھے رکھنا، تیرے اوپر سارا رنگ تیرا نہیں، تیرے اوپر تیرا رنگ کسی اور کا ہے، کسی اور کے رنگ کا خیال کرنا، مرشد کے رنگ کا خیال کرنا، دین کے رنگ کا خیال کرنا۔ او کچا رنگ ہے لاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ جو وعدے معاہدے کیے ہیں ان پہ قائم رہنا، ہم اپنے بزرگوں کے وفادار رہیں، تو پھر لوگ کہیں گے نہیں کسی نے اس کو تراشا ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اعلیٰ ہو، اخلاق اعلیٰ ہو، وعدوں کی پابندی ہو، امانت دار ہو، رزق حلال کمانے والے، ہماری زبانیں میٹھی ہو، ہمارا لہجہ اعلیٰ ہو، ہم فقیروں کے پاس بیٹھنے والے ہیں، ہمارا فقر انوکھا ہو، تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے، لوگ کہیں گے یہ تو اس کا تو ٹوپی پہننے کا انداز اس طرح کا ہے، اس کا تو بولنا بیٹھنا اس کی طرح کا ہے، تو پھر وہ اثرات نظر آئیں۔ دیکھنا کوئی تجھے دیکھ کر تیرے کسی بڑے کو بات نہ کرے، خود تھوڑا خیال کر لینا، خود تھوڑا لحاظ کر لینا، خود تھوڑی توجہ بنا لینا۔ ان لوگوں نے میرے سے بڑا پیار کیا ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، میں اس معاملے میں تھوڑا سا کنجوس ہوں، میں
मुंह पे तारीफें करने का कायल नहीं हूं, पर ये जो सादगी का रंग है ये बड़ा ही सोना है। ये सोना रंग है, ये सादगी का रंग है। मिलावटों से पाक रंग जो होते हैं ना, जो असल होते हैं वो बड़े सोने होते हैं। तो सोने रंग फीके नहीं होते, कड़वे कुसैले नहीं होते। तो सोने रंग को खराब नहीं होने देना, इसको कायम रखना है। आखिरी जुमले पे आपने आमीन कहनी है। सदाई बहार रवे इस बागे, कदे खिजा ना आवे, होमन फैज हजारा ताई ते हर भुखा फल खावे, वमा अलैना इन